مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز صاحب قبلہ دام ظلہ العالی، حضرت مولانا گلزار صاحب قبلہ، حضرت مولانا ساجد صاحب قبلہ اشرفی، حضرت مولانا سید عرفان صاحب قبلہ، ہمارے بائیں جانب تشریف فرما علماء کرام، عوام اہل سنت، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ دوستان محترم، مجھ سے قبل آپ نے قبلہ مفتی صاحب سے ایک پرمغز اور نصیحت آموز مختصر اور جامع خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور قدوۃ الکبریٰ غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ لطائف اشرفیہ کے لطیفہ نمبر 33 میں لکھتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت اگر انسانوں کو ملی ہے تو وہ ہے اہل سنت و جماعت کی نعمت۔ اور آپ نے اس میں جو اشعار لکھے ہیں اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اس زمین پر سنی ہونے سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور وہ شخص بہت بڑا محروم ہے جو بال برابر سنیت کو چھوڑ دے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت ہی کا حصہ ہے کہ ہمارے یہاں بزرگان دین کی یاد منائی جاتی ہے، ان کے عرس، ان کے یوم اور ان کے وصال کی تاریخ میں
ان کی یاد میں محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ یہ محفلیں جو سجائی جاتی ہیں عام طور پر اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی، صالحین کی، صحابہ اہل بیت اطہار کی محفلیں جو سجائی جاتی ہیں اس کے عام طور پر دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اور صالحین کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ ان صالحین کی سیرت لکھنے اور بیان کرنے کا یہ ہے کہ جنہیں اپنا کردار اور اپنی سیرت، جنہیں اپنی زندگی کو باکردار اور بامقصد بنانا ہے اور وہ کتابوں کو پڑھنے کی فرصت ان کے پاس نہیں ہے، ان بزرگان دین کی زندگی وہ کامیاب لائف ہوتی ہے کہ ان کو سن کر ان کی زندگی کو پڑھ کے جو بندہ اپنا لیتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یا انہی کے باغا خاروں میں سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات ہو، ان کی سیرتیں ہمارے لیے ڈبل فائدہ دینے والی۔ ان کے نام کی محفل سجا لی، رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ ان کی سیرت پڑھ کر کے سنا دی تو ہمیں اپنی سیرت درست کرنے کا موقع مل گیا۔ بالخصوص آج میں چونکہ ابھی مغرب کے بعد میں نے سیدنا امام زین العابدین پر کچھ گفتگو عرض کی ہیں، اور ابھی قبلہ مفتی صاحب نے سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کے کئی رخ ذکر کیے۔ میں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا امام زین العابدین کی زندگی کے بھی کئی رخ جو ہماری زندگی کو سنوارنے والے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات کیسی والا صفات ذات تھی۔ حضور شیخ الاسلام کے وہ چند سطر لکھے ہوئے وہ درجنوں کتابوں پر بھاری ہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر میں بھی رہنے کا موقع ملا، اور مجھے حضور مفتی اعظم کے گھر مہمان بننے کا بھی موقع ملا، اور مجھے خانقاہ کچوچا میں میزبانی کا بھی شرف ملا۔ میں نے بہت قریب سے حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کا سننے والا جس یقین اور اذعان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی سن رہا ہوں، اسی یقین اور اذعان کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند کے دیکھنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی چلتی پھرتی سچی تصویر کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف اگر ہمارے سامنے ہو، مسلم شریف ہمارے سامنے ہو، تو چونکہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتابیں اگر کوئی ہیں تو وہ بخاری اور مسلم ہیں، اور بخاری اور مسلم کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے دونوں یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے فرامین ہی پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے نبی کے فرامین ہی سن رہے ہیں۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں
بخاری اور مسلم کو جس یقین کے ساتھ پڑھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہی کے فرامین ہیں، مفتی اعظم کو دیکھنے والوں اسی یقین سے سمجھ لو کہ یہ حضور علیہ السلام کی چلتی پھرتی سچی تصویر ہے۔ یہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کی ذات۔ آگے حضور شیخ الاسلام ایک واقعہ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا تبصرہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء کے لیے لوگ شہر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، دعائیں کی۔ اچانک ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، چلو ان سے دعا کرائیں۔ قریب گئے، حضور قحط سالی ہیں، باران رحمت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز استسقاء کے لیے باہر آئے ہیں، آپ بھی کچھ دعا فرما دیں کہ باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ وہ بزرگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ، تجھے اس امانت کا واسطہ جو میری آنکھوں میں ہے، باران رحمت نازل فرما۔ وہ بزرگ اپنی آنکھوں میں موجود اللہ کی امانت کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، فوراً بادل امڈ آتے ہیں اور باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ دعا کر کے جب وہ بزرگ گزرنے لگے، لوگوں نے دوڑ کر دامن پکڑ لیا، حضور آپ کی آنکھوں میں وہ کیا امانت ہے، وہ کیا چیز آپ نے دیکھی ہے جس کا وسیلہ دے کر آپ نے دعا کی اور فوراً دعا قبول ہو گئی؟ اس بزرگ نے کہا کہ میری آنکھوں میں جو خدا کی امانت ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت بایزید بستامی کا دیدار کیا۔ حضور شیخ الاسلام اس واقعے کو لکھنے کے بعد اپنے مضمون میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس بزرگ کا کمال تھا کہ انہوں نے بایزید بستامی کی شکل و صورت دیکھی تھی اور وہ شکل و صورت ان کی نگاہوں میں امانت تھی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، مجھے بھی مبارکباد دو اس بات پر کہ میری نگاہوں میں مفتی اعظم کی تصویر خدا کی امانت ہے۔ وہ ہے حضور مفتی اعظم ہند۔ جب بنارس کا خطبہ صدارت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے دیا، جس میں 500 مشائخ کرام اور 7,000 سے زیادہ اور علماء کرام اور مفتیان کرام موجود تھے، اور وہ سنی کانفرنس آل انڈیا بنارس جو ہندوستان کی سنیت کی تاریخ میں ایک ریکارڈ رکھتی ہیں، وہاں پر سرکار محدث اعظم ہند نے بار بار اپنے خطبہ صدارت میں حضور مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم کے خطاب سے یاد فرمایا۔ وہ ذات ہے حضور مفتی اعظم ہند کی۔ اب ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ اگر ہم بیٹھ کر شان بیان کر کے چلے جائے تو پھر بھی رحمتوں کے مستحق ہیں کہ ایک فائدہ تو ہو گیا، مگر ہم سنی ہیں، ہم ڈبل فائدے والے ہیں۔ ہم ایک طرف کہ صرف ذکر کر کے رحمتوں کی باران میں نہا کر چلے جائیں، نہیں، ان کی سیرت بھی سنیں، ان کا کردار بھی دیکھیں، ان کی زندگی بھی دیکھیں، تاکہ ہم اپنے کردار کو درست کر سکیں۔ دوستان محترم، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری ایام میں بزرگان دین پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں غفلت الصالحین کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ رب کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، رب کسی کو سننے نہیں دیتا، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو محض اپنے جلووں سے شرشار فرماتا ہے کہ انہیں عالم آخرت کی طرف رغبت دلا کر کے اس طرف لانا ہے۔ بزرگان دین پر آخری ایام میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، حضور مفتی اعظم ہند پر یہ کیفیت طاری رہتی تھی۔
مگر یاد رکھنا جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا حضور مفتی اعظم ہند فوراً بیدار ہو جاتے تھے۔ نماز کے وقت آپ فوراً بیدار ہو جاتے، وضو فرماتے، پانی منگواتے اور آپ نماز ادا کرتے، پھر آپ پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی، لیکن نماز کا وقت ہوتا تو آپ بیدار ہو جاتے۔ حضرت علامہ نعیم اللہ خان صدر مدرس جامعہ منظر اسلام وہ لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت پر مامور تھا، چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التناعل والترجل، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتا ہے سوائے ان مخصوص چیزوں کے جن کی سرکار نے وضاحت فرمائی، جیسے استنجا خانے میں جانا، ناک صاف کرنا۔ تو چونکہ استنجا خانے میں جائے تو پہلے الٹا قدم داخل کرنا اور ناک صاف کرنا ہو تو الٹے ہاتھ سے، مگر اس کے علاوہ جن کی صراحت نہیں اور خیر کے کام ہیں تو ان میں داہنی جانب سے شروع کرنے کو رب پسند فرماتا ہے۔ جیسے مسجد میں آئے تو داہنا قدم رکھا، اپنے مکان میں گئے تو داہنا قدم رکھا، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو داہنے ہاتھ سے دی، کسی کو کچھ لینا ہے تو بائیں ہاتھ سے لینا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا اس سنت پر عمل اتنا سخت اور پختگی کے ساتھ تھا کہ مولانا نعیم اللہ خان فرماتے ہیں کہ آخری ایام میں حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کرتا تو فرماتے ہیں کہ مجھے بزرگوں کو آزمانا تو نہیں چاہیے، مگر میرے نفس کی شرارت نے ان کو آزمایا، اور میں نے قدم میں جوتے جب پہنا رہا تھا تو میں نے داہنے قدم میں یعنی سیدھے قدم میں جوتا پہنانے کی بجائے پہلے بائیں قدم میں ان کو جوتا پہنانے لگا، مگر حضور مفتی اعظم ہند ہے کہ الٹے پاؤں میں جوتا نہیں پہن رہے، میں نے بار بار کوشش کی مگر وہ نہیں پہن رہے، پھر میں نے جیسے ہی داہنے قدم میں جوتا پہنایا فوراً پہن لیا۔ تو دوستان محترم، ہم بھی ابھی مسجد سے باہر جائیں گے گھروں، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جوتا کون سے قدم میں پہلے پہننا ہے۔ ابھی مولانا مبارک صابری صاحب نے بہترین نعت سنائی آپ کہ سنتوں پر عمل کرنا یہ بھی نبی کی نعت ہے۔ اب ہر کسی کے پاس تو ترنم نہیں ہے، ہر کسی کے پاس تو نغمگی اور حسن صوت نہیں ہے، ہر کسی کے پاس تو گنگنانے کا ملکہ نہیں ہے، مگر جو سنتوں پر عمل کرے گا یہ بھی نبی کی نعت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اس غفلت الصالحین والے عالم میں زندگی کے آخری ایام میں جب آپ جوتے خود نہیں پہن پا رہے مگر اس وقت بھی جوتا پہنانے والا پہناتا ہے تو آپ پہلا الٹے قدم میں نہیں پہلے سیدھے قدم میں پہنتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند کے پاس ایک شخص تعویذ لینے کے لیے آیا، آپ نے تعویذ لکھا اور تعویذ لکھ کر کے اس کو دینا چاہا تو اس نے الٹے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی الٹے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اب حضور مفتی اعظم ہند نے اس کی تربیت شروع کی۔ یہ ہمیں بھی سن کے اور سیکھ کے جانا کہ خود بھی ہم کوئی چیز لیں گے یا دیں گے تو سیدھے ہاتھ سے دیں گے، اسی میں برکت ہے ہمارے، اور سامنے والا اگر الٹے ہاتھ سے لیتا ہے تو نرمی سے اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ داہنے ہاتھ سے لیا جائے اور داہنے ہاتھ سے دیا جائے۔ اب حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے جب تعویذ لینے کے لیے اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اصلاح کا طریقہ بھی سنت والا اپنایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ میں کچھ ایسے حالات دیکھتے کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام شخصی طور پر نام لے کر نہیں بات کرتے تھے، بلکہ ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا یعملون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ کتنا بہترین طریقہ ہے،
اس طریقے کا فائدہ یہ ہوتا کہ جس نے ایسا ایسا کیا ہوتا وہ اس سے رجوع کر لیتا، وہ اس کو چھوڑ دیتا، اور جس نے ایسا ایسا کیا نہیں ہے وہ سن لیتا اور پھر اس کو کرنے سے باز رہتا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ اب ادھر جب ہم حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھتے ہیں کہ تعویذ لینے والے نے الٹے ہاتھ سے لینا چاہا، تو آپ نے کہا کیسا زمانہ آ گیا ہے، لوگ کھلے بٹن آ جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے، اور اس پر زیادتی یہ کہ وہ الٹا ہاتھ بڑھاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، وہ چہرے پر داڑھی بھی نہیں رکھتے، اور پھر کہتے ہیں کہ بے برکتی ہے، بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ سارے جملے حضور مفتی اعظم ہند نے بول کر ان کو سیدھے ہاتھ سے تعویذ دیا اور انہوں نے سیدھے ہاتھ سے لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے سنت رسول کو بھی چہرے پر سجا لیا اور وہ سنت رسول پر عمل کرنے کے بھی پابند ہو گئے۔ تو یہ طریقہ، ایک میں کچھ سخت لفظ بھی بولوں گا، چونکہ جہاں زنگ دور کرنا ہوتا ہے وہاں پھر ضرب بھی تھوڑی تیز اور کاری لگائی جاتی ہے۔ ہم علماء ہیں، ہمارے پاس بھی کئی لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، ہمارے مرشدان طریقت پیران کرام، ان کے پاس بھی لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس طریقے کے ذریعہ ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو حضور مفتی اعظم ہند کوئی تقریریں نہیں کرتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے کوئی لمبے لمبے خطاب نہیں ہوتے تھے، مگر 1.5 کروڑ سے زیادہ آپ کے وہ مرید تھے جن میں سے ہر شخص عقیدے اور عمل کا مضبوط پابند نظر آتا تھا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ اسی طریقے سے تربیت کرتے تھے، وہ اسی طریقے سے ان کو دین سکھاتے تھے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شرعی مسئلہ بتانے پر کسی سے کوئی نذرانہ نہیں لیا، کبھی فتویٰ لکھنے پر کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کبھی دعا اور تعویذ دینے پر کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ میں نے ان کی سیرت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ کوئی تعویذ لینے کے لیے آیا اور پہلے کچھ دے دیا اور بعد میں تعویذ لیا تو آپ نے اپنے اعلیٰ تقوی پر عمل کرتے ہوئے وہ دیا ہوا جو چیز تھی رقم وہ بھی اس کو واپس لوٹا دیتے تھے۔ پوری زندگی کبھی مدرسے کے مطبخ سے اپنا حقہ جلانے کے لیے آگ نہیں لی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی برقع پہنی ہوئی عورت کو بھی سامنے بٹھا کر کے مرید نہیں کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی اگر کسی کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو شوربہ بھی بغیر صاحبہ نے نہیں پیا۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی ہے۔ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ یوں اپنے مقربین اور متوسلین کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا ایک عمل آخری ایام کا علامہ عبد المبین نعمانی صاحب یوں لکھتے ہیں کہ میں ان آخری دنوں میں، چونکہ فتح رضویہ شریف پر نعمانی صاحب نے کام کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں علامہ محمد احمد مصباحی اور علامہ بدر القادری علیہ رحمہ یہ تینوں دوست حضور مفتی اعظم کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دونوں تو واپس چلے گئے اور میں وہی حضرت کی خدمت میں رہ گیا، اور آخری ایام کے جو انہوں نے حالات لکھے دیکھے وہ لکھے۔ اب دوسری نصیحت، چونکہ میں وہی باتیں سناؤں گا جو کرنے والی ہے نا، تو اس کو دھیان سے سننا۔ علامہ عبد المبین نعمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند ان آخری ایام میں بھی یہ عالم ہے کہ سوتے بھی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھتے بھی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ او ببسملہ فہو اخطا او اجزم۔ حدیث پاک ہے کہ جو بھی شان والا کام، برکت والا کام اللہ کے نام کے بغیر کیا جاتا ہے تو وہ ادھورا رہتا ہے، وہ ناتمام رہتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند جب بھی اس طرح کا کوئی کام شروع کرتے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے،
اب ابھی ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، چشمہ پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا ہے کہ جب بھی یہ کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہر جائز کام پر آپ اللہ کا نام لیں گے تو آپ کی روحانیت کو پرواز کے پر لگ جائیں گے، آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میں نے یہ بھی کتاب میں پڑھا، ہر شخص کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ۔ دو شیطان ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ایک نہایت تازہ موٹا فربا، بالوں میں تیل لگا ہوا، جوتے پہنے ہوئے، کپڑے خوبصورت، اور دوسرا بالکل دبلا پتلا کمزور، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، بالوں میں تیل نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، بالکل ویران ویران، اجڑا اجڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اجڑا ہوا شخص پوچھتا ہے تو ایسا ڈیل ڈول، ایسا سجا دھجا یہ کیسے؟ کہا میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا، تو میں اس کے ہر کام میں شریک ہو جاتا ہوں۔ وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو میں شریک ہو جاتا ہوں، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے تو میں شریک ہو جاتا ہوں، وہ جوتے بھی پہنتا ہے تو میں شریک ہو جاتا ہوں۔ کہا تو کیوں اتنا اجڑا ہوا ہے؟ کہا میں جس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں وہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ تو سوتا بھی ہے تو اللہ کا نام لے کر سوتا ہے، وہ کپڑے بھی پہنتا ہے تو اللہ کا نام لے کر پہنتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کر، وہ کھانا بھی کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر۔ تو جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے میں وہ چیز استعمال نہیں کر پاتا، اس لیے میں اس طرح کمزور ہو گیا۔ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے اس چیز پر کہ ہمارے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا ہے ہم نے اس کو کمزور کیا ہوا ہے یا اس کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان۔ ہمارے نفس کا دشمن کوئی انسان ہماری گلی کے آگے سے دو چکر لگائے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارا دشمن ہماری آنگن سے گزر رہا ہے۔ جو شیطان اللہ رسول کا دشمن ہے، ہر مومن کا دشمن ہے، قرآن نے جس کے بارے میں کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ شیطان ہے، اور ایمان والو تم اس کو شیطان بنائے رکھو، شیطان سمجھو اس کو۔ اب وہ کمزور کیسے ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم ہر کام پر جو جائز ہیں اللہ کا نام لو، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند کی روحانیت کی پرواز اتنی بلند اسی لیے تو ہے کہ آپ نے کوئی موقع ہی نہیں دیا کہ شیطان کام میں شریک ہو سکے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی کوئی کام کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں اللہ کا نام لے کر کام کرتے۔ تو آج سے ہمیں بھی جب بھی کوئی کام جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا صراحت کے ساتھ، جیسے استنجا اور ناک صاف کرنا، اس کے علاوہ تو اس میں داہنے سے شروعات، سیدھے سے شروعات کریں، قدم بھی بڑھائیں، جوتے بھی پہنیں، یا اس کے ساتھ ساتھ دینا لینا ہو تو سیدھے طرف سے۔ اور دوسرا یہ بھی طریقہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہر جائز کام سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لینا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند کی سیرت کے کچھ پہلو اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے پاس دو عورتیں تعویذ لینے کے لیے آئیں۔ اب جو لفظ لکھے ہیں بار بار بیان کرنے کی وجہ سے مجھے وہ لفظ بھی زبان یاد ہو گئے۔ وہ لفظ یوں ہیں کہ دو اپ ٹو ڈیٹ عورتیں، مسلمان عورتیں، بے پردہ، کہیں دور سے تعویذ لینے کے لیے آئیں، ساڑی پہنے ہوئے، دو اپ ٹو ڈیٹ مسلمان بے پردہ عورتیں ساڑی پہنے ہوئے دور سے تعویذ لینے کے لیے آئیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو بتایا ہے کہ حضور یہ تعویذ لینے کے لیے آئے۔
یعنی اب یہ تعویذ لینا دینا، اس کو بتاتے بتاتے حضور شیخ الاسلام کے وہ جملے بھی نگاہ میں رکھنا کہ بخاری مسلم کا پڑھنے والا جس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نبی کے فرامین ہی سن رہا ہوں، اسی یقین کے ساتھ مفتی اعظم کو دیکھنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہیں میں حضور کی چلتی پھرتی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ وہ مفتی اعظم جب ان کو بتایا گیا کہ عورتیں تعویذ لینے کے لیے آئی، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، آج کے حالات کو نظر میں رکھ کر کے اس بات کو سنو، میں مزید تفسیر نہیں کروں گا، وہ سنتے چلو کہ دو عورتیں تعویذ لینے کے لیے آئیں، آپ نے تعویذ لکھتے لکھتے اچانک آپ کی نظر اٹھ گئی، جیسے ہی آپ کی نظر ان عورتوں پر پڑی آپ نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور نگاہ جھکا دی، فوراً چہرہ پھیر لیا، نظر جھکا دی، اور 15 منٹ تک ان عورتوں کی آپ سرزنش کرتے رہے، ان کو ملامت کرتے رہے، حسرت بھرے الفاظ میں ان کو ڈانٹتے رہے 15 منٹ تک۔ اور آپ کی جو ڈانٹ ہے نا وہ بھی میں آپ کو سناؤں کہ آپ نے وہ 15 منٹ میں جو ڈانٹا اس کا خلاصہ کیا تھا، کتاب میں یہ لفظ بھی لکھے ہیں، آپ نے کہا پہلا تو یہ نہیں کہ بھئی اب آئی ہیں تو بے پردہ آئی ہیں تو سامنے ہی بیٹھ کے بس دیکھتے رہو، یہ نہیں، لجاجت کے ساتھ ان سے باتیں کرو اور دلچسپی لو، یوں نہیں، فوراً نگاہ پھیر، چہرہ پھیر لیا، نگاہ جھکا دی، اور 15 منٹ تک ڈانٹتے ہوئے ان کو کہا نہ اللہ رسول کا تمہیں خوف ہے، نہ اپنی طرز معاشرت کی پرواہ ہے، نہ انجام کا خیال۔ یہ 3 لفظ، نہ اللہ رسول کا تمہیں خوف ہے، نہ تمہیں اپنی طرز معاشرت کی پرواہ، اور نہ انجام کا خیال۔ کیا ہے ان 3 لفظوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی طرز معاشرت یعنی مسلمانوں والا جو لباس ہوتا ہے وہ بھی نہیں پہنا، تم نے ساڑی پہنی اور تم یہ لباس پہن کر کے آئی ہو۔ آگے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مسلمان تمہاری حمایت کس طرح کریں؟ تمہارا لباس اسلام والا ہو تو تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہارا سپورٹ کرے، تو تمہاری تو طرز معاشرت بھی اسلامی والی نہیں، تو ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک پیر کی نصیحت ہو رہی ہے، یہ ایک مرشد کی تربیت ہو رہی ہے، یہ مرشد کی بارگاہ میں پیغام نصیحت دیا جا رہا ہے کہ ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، مسلمان حمایت کرنا بھی چاہے تمہاری تو کیسے کریں؟ اور آگے آپ نے لکھا اور کئی حادثوں میں موتیں بھی ہو جاتی ہیں، اگر مر گئی تو نہ مٹی نہ جنازہ یوں ہی پھونک دی جائیں۔ یہ ہے اصل خانقاہی نظام، یہ ہے اصل تربیت کا وہ سسٹم جس کو دیکھ کر حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا ان کو دیکھو تمہیں حضور کی سچی تصویر نظر آئے گی۔ آج سنیت کا پورا وجود تن ہما داغ داغ شد پمبا پوجا پوجا نام، یہ کیفیت ہے کہ جسم سے اتنی جگہوں سے خون نکل رہا ہے کہ کہاں کہاں روئی رکھی جائے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں ان کو کہا اور پھر اخیر میں آپ نے یہ کہا کہ یہ سارا وبال اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی نصیحت، حالات پر غور کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک بات، بمبئی کی سرزمین پر جامنی علاقے میں سرکار مفتی اعظم ہند اپنے کسی مرید کے یہاں مہمان ہوئے تھے۔ اب آج کل چونکہ کئی 2 نمبری قسم کے لوگ مزاروں پر آنکڑے بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں،
اور اگر کوئی مجذوب قسم کا شخص مل جائے تو یہ سمجھتے کہ اس کا ملنا ہی ہماری لاٹری لگ گئی کہ اس کے پاس سے ہمیں نمبر ملیں گے۔ غور کرنا اس چیز کے اوپر۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس، یعنی یہ میں نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں، ابھی ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، ابھی ہم دنیا سے گئے نہیں، بعد میں حسرتیں ہی حسرتیں۔ اس کے بعد جب موت کو فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، آنکھیں بھی بند نہ ہو سکیں، بند لوگوں کو کرنی پڑے۔ اور اس وقت بھیک مانگتا ہے ہر شخص کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جائے۔ یہ مہلت ملی ہوئی ہے۔ بزرگوں کی سیرت اور ان کے عرس کے دن منائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی پڑھ کر کے اپنے کردار کو درست کیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی کے اندر جامنی علاقے میں، بمبئی میں آپ کے یہاں مہمان ہوئے، آپ ایک مرید کے یہاں، تو روزانہ صبح و شام لوگ آتے، مرید بنتے، دعائیں لیتے، تعویذ لیتے۔ 2 مدراسی لوگ وہاں رہتے تھے قریب میں، وہ صبح و شام دیکھتے تھے کہ ایسا خوبصورت چہرہ، ایسے بزرگ لوگ اتنے آتے ہیں، چلو ہم بھی ان کی محفل میں ایک دن بیٹھ جائیں۔ وہ دونوں مدراسی آ کر حضور مفتی اعظم ہند کی محفل میں بیٹھے، نیاز رکھی گئی، فاتحہ پڑھا گیا، نیاز جب بانٹی جا رہی تھی تو ان دونوں مدراسیوں کی طرف حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے نیاز بانٹنے والوں کو کہا کہ ان 2 کو بھی 2 ٹکڑے دے دینا۔ آپ نے فرمایا وہ جو 2 بیٹھے ہیں ان کو بھی 2 ٹکڑے دے دینا۔ اب وہ غیر مسلم تھے، وہ نمبر سمجھ گئے، غیر مسلم تھے، اس کو انہوں نے شہود سمجھ لیا اور وہیں سے سیدھے ریس میں چلے گئے، شرطیں لگائی اور لاکھوں لاکھ جیت گئے۔ جیتے، حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آئے، مشورہ کیا انہوں نے کہ بابا کے اشارے سے ہو گیا ہے تو ہمیں ان کے چرنوں میں کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اب میں آج کے حالات پر تبصرہ کروں تو مجھے بہت کٹھن لگتا ہے۔ آج تو یوں ہوتا کہ کوئی کسی کے اشارہ دینے پر لاکھوں کما جاتا تو سامنے سے طلب کرتا کہ اتنا حصہ میرا بنتا ہے۔ افسوس ہے اس چیز پر، یہ سنیت نہیں ہے۔ میں نے پہلے مخدوم پاک کا فرمان پڑھ کے سنا دیا، میں بے ترتیب بات کرنے کا عادی نہیں۔ حضرت قبلہ صاحب سے میں نے کچھ سیکھا، جس طریقے سے وہ چل رہے تھے، کہ سنیت سب سے بڑی نعمت مخدوم پاک فرمان ہے، اور اس سے سرے منہ جس نے تجاوز کیا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ اور وہ سنیت کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند کی ذات سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ کے پاس وہ دونوں آئیں تو مٹھائیاں، گلدستے، یہ وہ سارا لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کی۔ حضور مفتی اعظم ہند کو کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ تو ولی صفت تھے، ولی تھے، جن کی پیدائش کی خبریں ابو الحسین نوری میاں علیہ رحمت ہے، برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین۔ وہ نوری میاں جو کتب الاقطاب مارحہ مطہرہ کے کتبوں میں سے کتب، انہوں نے جن کی ولادت کی بشارتیں دی اور بڑے کمالات ہیں۔ آپ جان گئے کہ یہ 2 مدراسی یہ سارا کچھ لے کر کے کیوں آئے ہیں؟ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے لائے؟ کیا بس بابا جی آپ کی خدمت میں پیش کیا، قبول کر لیجیے؟ کہا نہیں، کس خوشی میں لائے ہو بتاؤ تو صحیح۔ وہ بار بار انکار کر رہے تھے، آپ بار بار ان کو سنستدرجہم، استدراج، درجہ بدرجہ لے جا رہے ہیں، تو لے کر آ رہے ہیں، بار بار وہ انکار کرنا۔ آپ نے اتنا پوچھا ان کو کہ انہوں نے بتا دیا کہ اصل واقعہ کیا ہوا۔ جیسے ہی آپ نے سنا غصہ ہو گئے، سخت برہم ہوئے، اور آپ نے کہا یہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ یوں ان کو واپس روانہ کیا، چلے گئے وہ۔ تھوڑی دیر بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان دونوں مدراسیوں کو واپس بلاؤ۔ اب لوگ حیران کہ ان کو بلا کے کیا کریں گے؟ دونوں آئے،
دیکھو خوف خدا کیسے، ان اولیاء المتقون، بلائے دونوں کو بلا کر کے آپ نے کہا کہ کیا اس گناہ کا حکم میں نے تمہیں دیا؟ کہ نہیں بابا جی آپ نے نہیں دیا۔ کہ میں نے تمہیں کوئی اشارہ دیا تھا گناہ کرنے کا؟ کہ نہیں آپ نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، وہ تو ہم نے اپنے اعتبار سے سمجھ لیا، اور ہم دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ حضور مفتی اعظم نے سارے علماء کو موجودگی میں کہا تم لوگ گواہ رہنا، نہ میں نے ان کو گناہ کا حکم دیا، نہ میں نے گناہ کا اشارہ دیا، اور قیامت میں بھی تم اس بات کی گواہی دینا کہ ان کے اس گناہ میں شریک نہیں۔ مرشدان طریقت، پیران اعظام، زندگی یوں ان کی سیرت ہے ہمارے سامنے کھلی ہوئی۔ میں نے اپنے اس مرتبہ کے پروگرامات میں جگہ جگہ اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہمارے کئی اکابر علماء نے اس بات کو بیان بھی کیا، لکھا بھی، کہ جسے کوئی حقیقی مرشد نظر نہ آئے، ہوتے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، زمین ان سے خالی نہیں ہے، بہم یمطرون بہم یرزقون، صالحین ہی کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، رزق دیا جاتا ہے، لیکن اگر تمہیں نظر نہ آئے تو ہمارے علماء کہتے ہیں تم داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو اپنا مرشد بنا لو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، وہ تمہارا مرشد۔ اگر تمہیں کوئی کامل مرشد نظر نہیں آتا، منہاج العابدین کو اپنا مرشد بنا لو۔ میں گنہگار فقیر حضور کی امت کا ایک ادنا سا خادم آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو بھی یوں کوئی نظر نہیں آتا، ہوتے تو ہیں مگر ہماری گناہ آلود نظریں ان تک نہ پہنچ سکے، تو سرکار مفتی اعظم ہند کی سیرت کو اپنا مرشد بناؤ، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زندگی پڑھو۔ خدا کی قسم ان کی زندگی کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا بامراد ہو جاتا ہے۔ بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک سیٹھ، بہت بڑا سیٹھ تھا، اس کے یہاں آپ تشریف لے گئے اور اس نے خوب آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، یہ وہ وغیرہ۔ جب فیکٹری میں وہ لے گیا تو وہاں ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، سرکار مفتی اعظم ہند فوراً باہر نکل گئے اور آپ نے کہا کہ تصاویر جس گھر میں ہوتی ہے وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک گھر آپ گئے تو وہاں پر نل کھلا ہوا، تب تب پانی برس رہا تھا، تھوڑا کھلا ہوا تھا ہلکا، آپ نے مکان مالک سے کہا کہ یہ پانی فضول بہتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس کو بند کرو یا پانی کو بچاؤ۔ اس نے کوئی توجہ نہیں دی، دوسری مرتبہ کا توجہ نہیں دی، تیسری مرتبہ کا توجہ نہیں دی، آپ خود گھر سے باہر نکل۔ آپ نے کہا جس گھر میں پانی کی بوندوں کا احترام نہ کیا جاتا ہو میں وہاں قدم نہیں رکھتا۔ دوستان محترم، اولئک آبائی فجئنا بمثلہ اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہیں ہمارے بزرگان کی جن کی پاکیزہ سیرتیں آج بھی ہماری زندگی کو نکھارتی ہیں اور ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نماز کے مسئلے میں سرکار امام زین العابدین اور مفتی اعظم دونوں کی زندگی سے ایک صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اتنے لوگ الحمدللہ نمازی ہیں اور میرا جب بھی آنا ہوتا ہے میں بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگوں کو یہاں دیکھتا ہوں۔ نماز تو پڑھنی ہی ہے، فرض ہے، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے وہ امام زین العابدین سے سیکھو۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بتایا کہ امام زین العابدین نماز میں تھے آگ لگے، مگر آپ نماز ہی میں مشغول رہے۔ لوگ دور دور سے آ گئے مگر لگی ہوئی آگ آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بے توجہ نہ کر سکتی، اتنے مشغول ہو کر نماز پڑھتے۔ امام زین العابدین جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، وضو کرتے کب کبھی تاریخ ہو جاتی، لوگ کہتے حضور کیا ہو گیا، کیوں اتنا خوف ہے؟ کہ تمہیں پتا نہیں کس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے نماز جب پڑھیں تو جی لگا کر، نماز میں ہمارا دل لگا ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند کا معاملہ یہ تھا، نماز آپ ٹرین چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے مگر نماز ادا کر،
گاڑی چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائیں مگر نماز ادا کریں۔ پہلی مرتبہ آپ نے جب فلائٹ کا سفر کیا اور بمبئی فلائٹ سے اترے تو کسی نے پوچھا کہ حضور فلائٹ کا سفر کیسا لگا؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ تعریف فلائٹ کی کریں گے، آپ نے کہا اچھا لگا اس لیے کہ اس سفر میں نماز قضا میں نہیں ہوتی، وقت پر نماز ادا ہوتی۔ یہ ہے ہمارے بزرگان، ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں ان بزرگان دین کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔